السلام علیکم دوستوں میں نے ابھی ایک کلپ سنا جس میں حضرت مفتی اجمل صاحب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں ولی اللہ کی شان میں. اس میں اس حدیث کو کتنی صفحے سے ڈاکٹر انجینئر مرزا جھٹلاتا ہے. آؤ پہلے وہ کلپ سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے. اس حدیث کی ایک 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 حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا ہے. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کٹ لی. حضرت عمر نے کہڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. دوستوں سنا آپ نے، اس نے حدیث کو کتنی صفائی سے جھٹلا دیا. کہا کہ یہ حدیث ان کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی تھی، یہ وہ حدیث ہے 1400 سال بعد آنے والے جو ولی اللہ ان کے بارے میں نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام سے بھی کوئی جو ہے کرامات ثابت نہیں ہے. اس کا کہنا یہ ہے. اچھا ایسا ہے تو میری بات کا جواب دیں ڈاکٹر انجینئر مرزا. مجھے یہ بات بتائیں، سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا تم میں سے کون ہے مجھے وہ تخت لا کر دے گا. جنات، سب سے پہلے جنات نے بات کی، مختصر میں بیان کروں. پھر انہوں نے کہا، ان کے جنات کے بعد حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا. کس نے کہا؟ ایک انسان، ایک ولی کہہ رہا ہے کہ میں لے کر آ جاؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ کہتے نہیں تم شرک کر رہے ہو، تم کیسے لا سکتے ہو؟ اللہ لا کر دے گا. تم کیسے بول سکتے ہو کہ میں لاؤں گا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مولوی ملا کی کتاب نہیں ہے یہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا کہ میں لاؤں گا. حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہی ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں، کہ میں لاؤں گا. میں اس چیز پہ میں پہ آپ کو بڑی جو تکلیف ہوتی ہے نا، ولی اللہ سے کوئی ولی اللہ اگر کرامت ظاہر کر دیتا اور وہ کہتے کہ میں نے ایسا کیا، یا غوث پاک نے کہا کہ میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں دونوں، میں تکبر میں آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہو نا، تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ شخص بولا جس سے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. کیا کہا اس نے؟ کہ میں لاؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اسی وقت کہنا چاہیے تھا نہیں توبہ استغفار، شرک کر رہے ہو تو تم، اللہ لا کے دے سکتا ہے، تم کیسے لاؤ گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے طفیل قرآن پاک میں ڈالا ہی اس لیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ 1400 سال بعد آنے والے کچھ جاہل لوگ اولیاء کرام پہ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اولیاء کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر 30
30 مہینہ یعنی 30 دن کے دوری پر ایک تخت پڑا ہو اس کو پل میں لا کے رکھ سکتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی شان ہے. صحابہ کرام کا رتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. اولیاء کرام کہاں کھڑے؟ 1 مہینہ جانے کا فاصلہ ہے، 1 مہینہ آنے کا فاصلہ ہے. اتنی دور کھڑے ہیں اور اتنا وزنی تخت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ میں لے کر آؤں گا، لا کے رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی شان بیان کی قرآن میں. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو جاہل قسم کے ہوں گے، اولیاء کرام پہ معاذ اللہ انگلیاں اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں ان کا مرتبہ بلند و بالا کر دیا ہے. تو تم جیسے لوگوں کے بھونکنے سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اولیاء کرام کا مرتبہ بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا. جس سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا وہ بلند ہی رہے گا. اور آؤ بات اب صحابہ کرام کے بارے میں. آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر سے کوئی حدیث کرامات ثابت نہیں ہے. اچھا تو مشکات شریف میں آ جائے، باب کرامات ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ترین واقعہ ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے امیر بنا کر ایک لشکر کے ساتھ بھیجا جنگ کے لیے، تو آپ نہاون کے مقام میں جنگ لڑ رہے تھے اور آپ مدینے کے اندر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے صحابہ کرام کو. تو آپ نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا، یا ساریہ تو جبل، یا ساریہ جبل جبل جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. کیونکہ آپ نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصارت عطا کی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے. تو آپ نے آواز لگا دی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ آدھے جو جہاں لڑ رہے تھے وہاں لڑتے رہے، آدھوں نے پیچھے سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دی. یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. اور آپ کو اگر کوئی حدیث اولیاء کرام کی شان میں یا صحابہ کرام کی شان میں سنائی جائے تو آپ کہتے ضعیف ہے. اچھا وہ حدیث پھر آپ ایک کام کر رہے ہیں نا، کتاب لکھ دیں جس میں تمام ضعیف حدیثیں لکھ دیں اور بولیں ان کو نہیں ماننا اور ان کو ماننا ہے. یار آپ پہ بھی توف ہے. بات کرو عقل والی اور علم والی. آپ کے تو بابوں کا دین اور ہے تو کتابوں کا دین اور. عجیب ہے یار. آپ بھی تھوڑا غور کرو اور سوچو کہ کدھر جا رہے ہو. شرک کے نعرے لگانے والوں پتہ چل جائے گا آپ کو آپ جا رہے کدھر ہو.